غسل ہوا، کفن ہوا، میت اٹھائی گئی، قبرستان میں ابا کو دفن کر دیا گیا۔ حسب دستور دوسرے دن پھول۔ اب تو ہمارے یہاں عجیب و غریب حال ہے کہ بھیا جینا تو مشکل تھا ہی، اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر ابا مر گئے تو 2-3 لاکھ روپیہ رکھ لو، اس لیے کہ اگر ذہین حیدر سے مجلس پڑھوایا تو لوگ کہیں گے یہی مولوی ملا تھا، بڑکا والا بلائے ہوتے، کم سے کم 20-25 ہزار کا، اور اگر 1,00,000-2 لاکھ والا پاکستان سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے بلوائے ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ لگتا ہے کہ وہی مجلس پڑھیں گے تو ایصال ثواب جائے گا۔ جب تک وہ مجلس نہیں پڑھیں گے ایصال ثواب جائے گا نہیں۔ اگر ذہین حیدر نے مجلس پڑھ دیا تو یہیں کہیں چھت میں اٹکا رہے گا۔ اور اس کے بعد دیکھو سماج کی بپتا پڑھ رہا ہوں تمہارے درمیان۔ مرحبا، ہم نے پہلے مظفر پور میں ان کا علاج کروایا، نئی بات بنی تو پٹنہ لے کے چلے گئے، وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوئے، اس نے ریفر کر دیا، لے جاؤ دلی۔ ہم دلی لے کے چلے گئے، لیکن قرآن نے تو کہہ دیا ہے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ دیکھو جب موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے۔ ابا کو مرنا تھا، ابا مر گئے۔ ہم نے وہاں سے ایک گاڑی کی، ابا کا جنازہ دلی سے لے کے چلے، گھر آئے، ابا کا جنازہ فین میں رکھا گیا، غسل و کفن کے بعد لا کر چچی رو رہی ہیں، پھپھی رو رہی ہیں، بڑکی باجی رو رہی ہیں، چھٹکی باجی رو رہی ہیں، بڑے رو رہے ہیں، مامو جان رو رہے ہیں، محلے والے رو رہے ہیں، اور ہم ایک کھمبے سے ٹیک لگائے ٹکٹکی باندھے ابا کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں۔ گھر والے کہہ رہے ہیں کیسا لڑکا ہے، باپ مر گیا، رو بھی نہیں رہا۔ ان گھر والوں کو کیا معلوم، مجھے ابا کا جنازہ نہیں نظر آ رہا ہے، 1 کنٹل آٹا نظر آ رہا ہے، 50 گرام۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں مجھے باپ کا جنازہ نظر نہیں آ رہا ہے، 1 کنٹل آٹا، 50 کلو، 30 کلو آلو، 50 کلو چاول، اور قوم کا حال کیا ہے؟ دسترخوان بچھا، کھانا کھایا، اور ایک مرتبہ ٹکرا پیٹ پہ ہاتھ پوچھتے ہوئے چل۔ دروازے کے پاس آئے تو ہم کھڑے تھے، میاں دانت کھول رہے، ہاں کیا ہوگا یہ بتاؤ کھانا کس سے بنوایا تھا؟ ہم نے کہا چچا وہ جمن سے بنوایا تھا، کلوا سے بنوایا ہوتا تو اور اچھا ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سماج کی بپتا پڑھ رہا ہوں، میں سماج کی بپتا پڑھ رہا ہوں۔ سو عزیزو، ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ذرا سوچو، اب برا تو نہیں مانو گے نا، مجھے کھلا کے تمہارے ابا کو ثواب ملے گا، میں بھوکا ہوں، میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، میں یہاں سے جا کے اپنے محلے میں کھانا نہیں کھا سکتا، اپنے گھر میں 2 روٹی تلاش کرو کہ بھوکا کون ہے، تلاش کرو کس غریب کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تلاش کرو کس بچے کو تعلیم نہیں مل رہی ہے، تلاش کرو کہ کس کے گھر کے اندر کھانے کی چیز نہیں ہے۔
نوجوانوں آگے بڑھو، کوشش کرو۔ یہ دکھاوا ہے کہ اتنی بڑی مجلس ہم نے کر دی تو مظفر پور میں کسی کے ابا کی نہیں تھی، ہوں گے بڑے بڑے زمیندار لوگ، انہوں نے بھی اپنے ابا کی ایسی مجلس نہیں کی۔ مجلس تو کیا آپ نے اپنے ابا کی، لیکن 5 لاکھ کا قرضہ چڑھ گیا، اب بھریے، اور کہیں بیاج پہ لیا ہے تو پھر بیاج چکاتے چکاتے آپ چلے جائیے گا، قرضہ نہیں اترے گا تو آپ کے لوٹے پہ ڈبل۔ ایک سلوات پڑھو محمد والے، بس سننا، میں نے اپنی گفتگو مکمل کر دی۔ ابا مر گئے، غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ لے گئے قبرستان میں دفن کیا گیا، دوسرے دن پھول کیا، پھول کر کے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ یاد آیا کہ ابا نے 2 سال نماز نہیں پڑھی تھی، 2 سال کا ابا کا روزہ واجب ہے، انہی 2 سال میں ابا صاحب استطاعت ہو گئے تھے، حج نہیں کیا۔ ہم اٹھے، سیف کھولا، الماری سے پیسہ نکالا، پیسہ رکھا، 5 لین مولانا کے پاس، حضور السلام علیکم، وعلیکم السلام، جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کے مولانا کے سامنے رکھ دی۔ مولانا کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا سرکار ابا مر گئے، کہا مجھے معلوم ہے۔ ہم نے کہا ابا دفن ہو گئے، کہا صاحب میں ہی تو تلقین پڑھنے والا، نماز جنازہ میں نہیں پڑھائی تھی۔ کہا ابا مر گئے، کہا پھول کی مجلس تو میں نہیں پڑھی ہے، اب مجھے کیا بتائیں؟ سنیے تو، کہا بتاؤ۔ ہم نے کہا ابا کی 2 سال کی نماز باقی ہے، ابا کا 2 سال کا روزہ باقی ہے، ابا باقی ہے، یہ پیسہ لیجئے، کسی کو دے دیجئے۔ وہ نماز پڑھ دے، وہ روزہ رکھ دے، جائے حج کرائے۔ مولانا نے ایک متدین کو بلایا، بھیا جاؤ ان کے ابا کی 2 سال کی نماز پڑھ دو، ان کے ابا کا 2 سال کا روزہ رکھ دو، ان کے ابا کے طرف سے جا کے حج کراؤ، حج بدل کر دو۔ وہ متدین آدمی گیا، اس نے 2 سال کی نماز پڑھ دی، ثواب یہاں سے وہاں، اس نے روزہ رکھ دیا، ثواب یہاں سے وہاں، اس نے حج کر دیا، ثواب یہاں سے ابا کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یہ بات میں نے چند لوگوں کے درمیان بیان کی کہ میں نے اپنے ابا کا عمل ایسے پورا کروا دیا کہ نماز پڑھوا دی، روزہ رکھوا دیا، حج کروا دیا۔ ایک صاحب نے پوچھا مولانا ایک بات بتائیے، کیا اگر کوئی ایسا کر دے تو سب بحل ہو جاتا ہے؟ ہم نے کہا یقیناً۔ انہوں نے کہا اچھا حضور خدا حافظ۔ وہ بھی گھر آئے، ہم لے کے گئے تھے 20-25 ہزار، وہ لے کے گئے 2 لاکھ، بریف کیس میں بھر کے پہنچے مولانا کے پاس، سلام علیکم، کا وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور یہ پیسہ لیجئے۔ کہ اس پیسے کا کیا کروں؟ آپ کے ابا کی نماز باقی ہے، آپ کے ابا کا کتنے سال کا روزہ باقی ہے، آپ کے ابا کا حج باقی ہے۔ انہوں نے کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ تو، بھائی سننا، آپ تو دن بھر میں 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ابا 52 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، آپ تو دن بھر میں 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ابا 52 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ آپ تو سال بھر میں 29 دن بڑی مشکل سے روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ابا 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ تو مولانا نہ جانے کتنی مشقتوں کے بعد ایک مرتبہ حج کیا ہے، دوسرے حج کی نوبت نہیں آ رہی ہے، ہمارے 6 مہینہ مکہ میں پڑے رہتے تھے، ہمارے ابا 6 مہینہ مکہ میں پڑے رہتے تھے۔ مولانا نے پوچھا پھر اس پیسے کا کیا کروں؟ نماز پڑھوانی نہیں ہے، روزہ بیت سننا، روزہ رکھوانا نہیں ہے، حج کروانا نہیں ہے، تو کیا کروں؟ کہنے لگا مولانا کسی متدین آدمی کو بلائیے اور بلا کے یہ پیسہ اسے دے دیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ ہماری ابا کی طرف سے کہہ دے کہ علی ولی اللہ ہے۔ آئے کیا کہہ رہا ہوں؟ علی امام ہے، علی امام ہے، ہمارے ابا
مانتے نہیں تھے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں. مولانا نے کہا یہ پیسہ اٹھائیے یہاں سے لے کے چلے جائیے. یاد رکھیے گا عمل ٹرانسفر کیا جاتا ہے, عقیدہ ٹرانسفر نہیں کیا جاتا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد.